تو یہ بتائیں کہ الحاد پاکستان کا مسئلہ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے؟ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کی اس جگہ پر آ کر بھی، اور آپ کی عنایت، آپ نے مجھ طالب علم کو مدعو کیا۔ دیکھیے، انسان جب دنیا میں جیتا ہے نا تو اس کے سامنے ڈفرینٹ نیریٹیوز آتے ہیں۔ آپ کے جو بھی سوشل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، آپ کی سوسائٹی میں کوئی ایک سیگمنٹ نہیں ہے جو جی رہا ہوتا ہے۔ پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں، پاکستان کا مسئلہ بدامنی بھی ہے، غربت بھی ہے، اسی طریقے سے سیاسی عدم استحکام بھی ہے، لیکن اس سب کے دوران بارکیف انسان زندگی جیتے ہیں۔ جب وہ جیتے ہیں تو وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سیر تفریح بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بڑے سوالات، میگا نیریٹیوز ان کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو بھی نیریٹیوز دنیا بھر میں موجود ہیں، پاکستانی سوسائٹی بھی ان سے بہت متاثر ہوتی ہے۔ اور اس سوسائٹی کے بارے میں میرا تو ماننا یہ ہے کہ چونکہ سوسائٹی بننے کے عمل میں ہے، تو اس عمل میں زیادہ التفات ہوتا ہے نیریٹیوز کی طرف۔ جب آپ ایک سٹرکچرڈ سوسائٹی بن جاتے ہیں، آپ کے کچھ نارمز بن جاتے ہیں، ویلیو سسٹم بن جاتے ہیں، تو نیریٹیوز کو انکارپوریٹ کرنا بہت آسان نہیں رہتا۔ لیکن یہ جو آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے سوسائٹی کی تشکیل کا، اس میں سوشل فیبرک آپ کو لوز ہوتا ہے، تو اس میں ہر طرح کا نیریٹیو بن سکتا ہے اور ہر طرح کے نیریٹیو کی جگہ ہوتی ہے۔ آپ ہی دیکھیے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کا کبھی آپ جائزہ لینا تو مور دین 100 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، نمایاں تو 2-3 ہی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ مذہبی نقطہ نگاہ کا جائزہ لیں تو سینکڑوں کی تعداد میں مذہبی تنظیمیں ہیں، ترقی پسند تنظیمیں بھی ہیں، سوشلسٹ نظریات کے لوگ بھی ہیں، الحاد کے پروردہ تو ہر کوئی اپنا اپنا نیریٹیو سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جو کسی نیریٹیو سے متاثر ہوتا ہے۔ تو الحاد کا جو نیریٹیو ہے وہ کوئی نیا نیریٹیو نہیں ہے کہ آج پہلے دن سامنے آیا ہو۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، لوگ کچھ سوالوں پہ غور کر رہے ہیں، اور جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، نفس ہے، مادہ ہے، شعور ہے، میرا خاتمہ ہوگا تو اس کے بعد کیا صورتحال رہے گی۔ یہ انسانوں کی کیوریوسٹی ہے، اور اس کیوریوسٹی کو پورا کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فلسفیوں نے بہت سی گتھیاں سلجھائیں، ہمارے یہاں مختلف مذاہب پیدا ہوئے، انہوں نے اس مسئلے کو ایڈریس کیا۔ تو الحاد بھی اسی سوال کو ایڈریس کرتا ہے جو پہلے دن سے انسان کے سامنے کھڑا ہوا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے بنایا ہے، میرا انجام کیا ہوگا۔ تو جو نیریٹیوز دنیا بھر میں الحاد کے موجود ہیں، پاکستانی سوسائٹی میں بھی پہنچتے ہیں، ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں۔ لوگ عام طور پہ تصور کرتے ہیں کہ شاید یہ ریلیجس سوسائٹی، ایک فرق ہے یہاں پہ کہ جب سوشل پریشر ہوتا ہے ریلیجن کا تو لوگ اپنے نظریات کو فریڈم کے ساتھ ایکسپریس نہیں کر پاتے۔ تو میں بہت سارے ایسے مولدین کو جانتا ہوں جو جمعے کی نماز بھی پڑھتے ہیں، عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں، حلال کھانا بھی کھاتے ہیں بیکاز آف سوشل پریشر۔ پھر ان کی فیملیز ہوتی ہیں، بیگمات تو اس خیالات پہ نہیں ہیں جس پر آپ ہیں، تو وہ پھر اس آئیڈینٹی کرائسس میں جی رہے ہوتے ہیں، اندر سے وہ الحاد کے ہی پروردہ ہوتے ہیں۔ تو یہ دور ایسا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایج آف ریزننگ، ایج آف فریڈم، جس میں لوگوں کو بہت موقع ملا ہے اظہار رائے کا، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آئے ہیں۔ تو اس میں پھر پاکستان کے اندر بھی جو لوگ موجود تھے الحاد کے نقطہ نظر کے، انہوں نے اس کو ایکسپریس کرنا شروع کیا۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی ملک میں جو بھی مذہبی سوسائٹیز ہیں ان میں جو تناسب ہے، امریکہ میں، یورپ میں، وہی تناسب پاکستان میں بھی ہے۔ آپ یہاں جب بیٹھتے ہیں یہاں کی انٹیلیجنشیا کے ساتھ، یہاں کی اشرافیہ کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ، اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ خود مذہبی لوگوں کے ایک حلقے کے ساتھ، وہاں پر آپ کو الحاد کے اثرات نظر آتے ہیں۔